السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز کا ASMR سیکشن۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب آپ آرام سے لیٹ جائیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ آج میں آپ کو خلیل جبران کا افسانہ سناؤں گا جس کا نام ہے شیطان۔ سمعان پادری روحانیت کی باریکیوں کا عالم تھا اور لاہوتی مسائل کا بحر بے قراں، صغیرہ و کبیرہ گناہوں کا رمز شناس اور دوزخ، اعتراف اور بہشت کے رازوں کا امین۔ وہ شمالی لبنان کے ایک گاؤں میں جاتا، وسط کہتا اور لوگوں کو شیطانی پھندوں سے نکال کر ان کی ذہنی بیماریوں کا علاج کرتا۔ اس کی ان کوششوں نے شیطان کو اس کا دشمن بنا دیا اور شب و روز اس سے برسر پیکار رہنے لگا۔ دیہاتی سمعان پادری کی بے انتہا عزت کرتے اور سونے چاندی کے عوض اس کی دعائیں اور نصیحتیں حاصل کر کے خوش ہوتے۔ ان میں سے ہر ایک پہل کرتا کہ اپنے درختوں کے بہتر سے بہتر پھل اور اپنے کھیتوں کی بہتر سے بہتر پیداوار اس کی خدمت میں پیش کرے۔ موسم خزاں کا ذکر ہے۔ ایک دن سمعان پادری اپنے گاؤں کی طرف جاتے ہوئے، جو ان پہاڑوں اور وادیوں میں تنہا واقع تھا، کسی ویران مقام سے گزر رہا تھا کہ سڑک کی طرف سے ایک دردناک آواز اس کے کان میں آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک برہنہ شخص پتھروں پر پڑا تھا۔ اس کے سر اور سینے کے گہرے زخموں سے جیتا جیتا خون نکل رہا تھا اور وہ التجا آمیز لہجے میں پکار رہا تھا، مجھے بچاؤ، میری مدد کرو، میں مر رہا ہوں، مجھ پر رحم کھاؤ۔ سمعان پادری اس منظر سے حیرت زدہ ہو کر ٹھہر گیا اور اس درد سے بے چین شخص کی طرف دیکھا، پھر اپنے دل میں کہنے لگا، یہ کوئی سنگ دل ڈاکو ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کسی راہ چلتے کو لوٹنا چاہا، لیکن وہ اس پر غالب آ گیا۔ یہ اس وقت نزع کے عالم میں ہے۔ اگر میری موجودگی میں مر گیا تو میں نہ کرتا گناہ خواہ مخواہ اس جرم میں پکڑا جاؤں گا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ مجروح نے یہ کہہ کر اسے روک لیا، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو مجھے جانتا ہے اور میں تجھے جانتا ہوں۔ اگر تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو میں یقیناً مر جاؤں گا۔ پادری کی رنگت پیلی پڑ گئی اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے خود سے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ ان دیوانوں میں سے ایک دیوانہ ہے جو جنگل جنگل بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اس نے اپنے خیالات کا رخ بدلا اور پھر اپنے دل سے کہنے لگا، اس کے زخموں کا منظر مجھے خوف زدہ کر رہا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ روحانی طبیب جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں کر سکتا۔ پادری نے جانے کے ارادے سے 2-4 قدم اٹھائے اور مجروح پتھر کو پگھلا دینے والی آواز میں چلایا، میرے قریب آ، ہم دونوں عرصہ دراز سے ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو سمعان پادری ہے، پاک باز اعظم، اور میں نہ چور ہوں نہ دیوانہ۔ میرے پاس آ اور مجھے اس ویران جنگل میں تنہا مرنے کے لیے نہ چھوڑ۔ میرے نزدیک آ تاکہ میں تجھے بتاؤں میں کون ہوں۔ سمعان پادری مجروح کے پاس گیا اور جھک کر اسے نہایت غور سے دیکھا۔
اس کے خط و خال عجیب و غریب تھے، جن سے ذہانت کے ساتھ عیاری، دلکشی کے ساتھ کراہت اور نرمی کے ساتھ خباثت نمایاں تھی۔ پادری جھجک کر پیچھے ہٹا اور چلایا، تو کون ہے؟ مجروح نے دھیمی آواز میں کہا۔ مقدس باپ، خوف نہ کھا، ہم دونوں بہت پرانے دوست ہیں۔ مجھے اٹھا اور کسی قریب نہر پر لے جا کر اپنے رومال سے میرے زخم دھو دے۔ پادری نے بلند آواز میں کہا، مجھے بتا کہ تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں جانتا اور نہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں تجھے کبھی دیکھا ہے۔ مجروح نے جواب دیا، اس طرح کہ موت کی خرخراہٹ اس کی آواز میں شامل تھی۔ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ تو مجھ سے ہزاروں دفعہ ملا ہے اور ہر جگہ تو نے میری صورت دیکھی ہے۔ میں مخلوق میں سب سے زیادہ تجھ سے قریب ہوں، بلکہ میں تجھے تیری زندگی سے زیادہ عزیز ہوں۔ پادری نے چلاتے ہوئے کہا، تو جھوٹا اور فریبی ہے، حالانکہ مرنے والے کو سچ بولنا چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی تیری صورت نہیں دیکھی۔ بتا تو کون ہے، ورنہ میں تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور تو خون بہتے بہتے مر جائے گا۔ مجروح نے قدرے حرکت کی اور پادری کی آنکھوں کو نہایت غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے لبوں پر معنی خیز تبسم نمودار ہوا اور اس نے نرم، شیریں اور گہری آواز میں کہا، میں شیطان ہوں۔ پادری نے ایک ہولناک چیخ ماری، جس سے وادی کا ذرہ ذرہ لرز اٹھا، پھر اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اس فیصلے کی روشنی میں جو گاؤں کے کلیسا کی دیواروں پر لٹکا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ مجروح کا جسم اپنی ترکیب اور آثار کی بنا پر ابلیسی حیت پر منطبق ہوتا ہے۔ کانپتے ہوئے چلایا، اللہ نے مجھے تیری جہنمی صورت اس لیے دکھائی ہے کہ میرے دل میں تیری طرف سے کراہت اور بڑھ جائے۔ تجھے ابد الآباد تک مردود و ملعون ہی رہنا چاہیے۔ شیطان نے کہا، مقدس باپ، جلد بازی سے کام نہ لے اور بے ہودہ گفتگو میں وقت ضائع نہ کر۔ میرے قریب آ اور اس سے پہلے کہ میری زندگی خون کی شکل میں میرے جسم سے بہہ جائے، میرے زخموں پر مرہم رکھ۔ پادری نے جواب دیا، وہ ہاتھ جو روزانہ خدا بندی قربانیوں کے لیے اٹھتا ہے، تیرے جہنمی شراروں سے بنے ہوئے جسم کو نہیں چھو سکتا۔ جو زمانے کا دشمن اور انسانیت کی بربادی کے درپے ہے، اس لیے تجھے مرنا ہی چاہیے۔ اس حالت میں کہ زمانے کی زبانیں تجھ پر لعنت بھیجیں اور دنیا کے ہونٹ تجھے ملامت کریں۔ بے چین ہو کر شیطان نے کہا، تو نہیں جانتا کہ کیا کہہ رہا ہے اور تجھے نہیں معلوم کہ تو کس گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ سن، میں تجھے اپنی کہانی سناتا ہوں۔ آج میں ان وادیوں میں تنہا چلا جا رہا تھا۔ جب یہاں پہنچا تو کمزر فرشتوں کی ایک جماعت سے دوچار ہوا۔ وہ سب کے سب مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مجھے بری طرح زخمی کر دیا۔ اگر ان میں سے ایک فرشتے کے پاس دو دھاری تلوار نہ ہوتی تو میں یقیناً ان سب کو مار گراتا، لیکن مسلح کے مقابلے میں نہتہ کیا کر سکتا ہے۔ شیطان تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور اس نے اپنے ہاتھ پہلو کے ایک گہرے زخم پر رکھ لیا۔ دوبارہ اس نے کہنا شروع کیا، لیکن وہ مسلح فرشتہ جس کے متعلق میرا خیال ہے کہ میکائیل تھا، بڑا پھرتیلا اور تلوار چلانے میں کمال رکھتا تھا۔
یہ واقعہ ہے کہ اگر میں زمین پر نہ گر پڑتا اور میری حالت مردوں کی سی نہ ہو جاتی تو میرا ایک ایک عضو علیحدہ نظر آتا۔ فتح مندانہ لہجے میں پادری نے کہا، خدا میکائیل کا مرتبہ بلند کرے کہ اس نے انسانیت کو اس کے بدترین دشمن سے نجات دلا دی۔ شیطان نے جواب دیا، انسانیت سے میری دشمنی اس قدر اندھی نہیں ہے جس قدر تیری دشمنی خود اپنی ذات سے ہے۔ تو میکائیل کو مبارکباد دے رہا ہے، حالانکہ اس نے تیرے ساتھ رزما برابر سلوک نہیں کیا اور بیچارگی کے عامل میں میرے نام پر لعنت بھیج رہا ہے، حالانکہ میں تیری راحت و کامرانی کا سبب تھا اور ہوں۔ کیا تو میری عنایتوں اور احسانوں سے انکار کر رہا ہے؟ ایسی حالت میں جب کہ تو میرے ہی سائے میں پل رہا ہے، کیا یہ میرا ہی وجود نہیں ہے جس نے تیرے لیے ایک پیشہ وضع کیا؟ کیا یہ میرا نام نہیں ہے جس نے تیرے اعمال کے لیے ایک ضابطہ بنایا؟ کیا میرے ماضی نے تجھے میرے حال اور مستقبل سے بے نیاز کر دیا ہے؟ کیا تیری دولت و ثروت اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ اب اس میں اضافے کی مطلق گنجائش نہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے بیوی بچے اور عزیز و اقارب مجھے کھو دینے سے اپنا رزق کھو دیں گے، بلکہ میرے مرنے سے بھوکوں مر جائیں گے؟ تو کیا کرے گا اگر مشیت مجھے فنا کر دے گی؟ کون سا پیشہ اختیار کرے گا اگر زمانے کی آندھیاں میرے نام کو مٹا ڈالیں گی؟ تو لوگوں کو میری پیدا کردہ مصیبتوں اور پندوں سے بچانے کے لیے 25 برس سے ان کو ہستانہ دیہاتوں میں جھومتا پھر رہا ہے، اور لوگ تیرے وعدوں کو دولت اور غلے کے عوض خرید رہے ہیں۔ بتا، اگر کل انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا دشمن شیطان مر گیا ہے اور اب وہ اس کے بندوں سے آزاد ہیں، تو وہ تجھ سے کیا خریدیں گے؟ اگر تیرا یہ وظیفہ جو شیطان سے مقابلہ کرنے کے سلسلے میں تجھے ملتا ہے اس کے مرنے سے بند ہو گیا تو لوگ تجھے کس بات کا وظیفہ دیں گے؟ تو کہ لاہوتی مسائل کا رمز شناس ہے، کیا نہیں جانتا کہ شیطان کا وجود ہی اس کے دشمنوں پادریوں کی تخلیق کا سبب ہے، اور یہ پرانی عداوت گویا ایک مخفی ہاتھ ہے جو سونے چاندی کو ایمان پرستوں کی جیب سے واعظوں اور مرشدوں کی جیب میں منتقل کرتا ہے۔ تو کہ سمجھ بوجھ والا عالم ہے، کیا نہیں جانتا کہ سبب کے زوال سے مسبب خود بخود زائل ہو جاتا ہے؟ پھر تو میرے مرنے سے کیوں خوش ہے جبکہ میری موت تجھے اپنے مرتبے سے گرا دے گی، تیرا رزق بند کر دے گی اور تیرے بیوی بچوں کے منہ سے روٹی کا ٹکڑا چھین لے گی؟ شیطان ایک منٹ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر مہربانی کے بجائے استقلال کے آثار نمایاں ہوئے، اور اس نے پھر کہنا شروع کیا، دیکھو مغرور جاہل، میں تجھے اس حقیقت کی تصاویر دکھاتا ہوں جس نے میری ہستی کو تیری ہستی میں ضم کر دیا ہے اور میرے وجود کو تیرے وجدان سے مربوط۔ آفرینش عالم کی ابتدائی ذات میں انسان سورج کے سامنے کھڑا ہو اور اپنا ہاتھ اٹھا کر پہلی مرتبہ بلند آواز میں کہا، آسمان سے پرے خدائے جلیل ہے جو نیکی سے محبت کرتا ہے۔ پھر اس نے روشنی کی طرف پیٹھ کر لی اور زمین پر اپنا سایہ پڑتے دیکھ کر چلایا، اور زمین کی تہوں میں مردود شیطان ہے جو بدی سے خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے غار کی طرف چلا، دل ہی دل میں کہتا ہوا، میں تو ہولناک خداؤں کے درمیان ہوں، ایک خدا وہ ہے جس سے میں منسوب ہوں، اور دوسرا وہ جو پہلے خدا سے برسر پیکار ہے۔ زمانے پر زمانہ گزرتا چلا گیا،
لیکن انسان دو آزاد قوتوں پر گرا رہا، ایک وہ قوت جو اس کی روح کو بلندیوں پر لے جا کر برکت دیتی ہے، اور دوسری وہ قوت جو اس کے جسم کی تاریکیوں میں گر کر ملعون بناتی ہے۔ تاہم وہ برکت کے معنی سے واقف تھا، نہ لعنت کے مفہوم سے آشنا، بلکہ وہ ان دونوں قوتوں کے درمیان اس درخت کی مثال تھا جو گرمی اور جاڑے کے درمیان ہو گرمی جو اسے تھانی پوشاک پہناتی ہے، اور جاڑا جو اسے ننگا پوجا کر دیتا ہے۔ آخر کار جب وہ صبح تمدن الفت بشرا سے دوچار ہوا تو پہلے اس نے خاندان کی بنیاد ڈالی، پھر قبلے کی۔ اب اس کے مشاغل میلانات کے فرق کی بنا پر متفرق ہو گئے اور سنتیں مزاج و مذاق کے اخلاف کی بنا پر مختلف۔ چنانچہ ایک قبیلے کے بعض افراد نے کھیتی باڑی کا پیشہ اختیار کر لیا اور بعض نے معماری کا، بعض کپڑا بننے لگا اور بعض کانیں کھودنے لگا۔ اسی قدم زمانے میں کہانت نمودار ہوئی، اور یہ پہلا پیشہ تھا جسے انسان نے بغیر کسی فطری ضرورت کے ایجاد کیا۔ شیطان 1 منٹ تک خاموش رہا، اس کے بعد اس نے ایک قہقہا لگایا جس سے وادی کا گوشہ گوشہ گونج اٹھا۔ اس نے کراتے ہوئے اپنے پہلو کو ہاتھ سے دبا لیا، گویا قہقہے نے اس کے زخموں کے منہ کھول دیے، اور سمان پادری کو غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کہانت نے اس زمانے میں جنم لیا، لیکن کس طرح یہ بھی ابھی بتاتا ہوں۔ دنیا کے اس ابتدائی قبیلے میں ایک شخص لادیس تھا۔ میں نہیں سمجھ سکا اس نے یہ عجیب و غریب نام اپنے لیے کیوں پسند کیا تھا۔ بہرحال وہ نہایت ذہین مگر نہایت جھوٹا اور سست آدمی تھا، جسے زراعت، معماری، گلہ پانی، شکار و غرض ہر کام سے نفرت تھی جس میں قوت بازو یا جسمانی حرکت کی ضرورت ہو، اور چونکہ اس زمانے میں بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے رزق ملنا دشوار نہیں ناممکن تھا، اس لیے اس کی اکثر راتیں بھوک کی شدت سے جاگتے کٹتی تھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، گرمیوں کی رات تھی، اس قبیلے کے افراد اپنے سردار کے مکان کے گرد بیٹھے اپنی اپنی زندگی کے واقعات دہرا رہے تھے، اور اس انتظار میں تھے کہ نیند آ جائے۔ اچانک ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور چاند کی طرف اشارہ کر کے خوفناک آواز میں چلانے لگا، ذرا چاند دیوتا کو تو دیکھو، اس کا چہرہ کتنا ماند پڑ گیا ہے اور روشنی کس حد تک زائل ہو گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آسمانی گنبد میں ایک سیاہ پتھر لٹک رہا ہے۔ لوگوں نے چاند پر اپنی نگاہیں جمائیں، اور یہ دیکھ کر کہ ان کی راتوں کا دیوتا آہستہ آہستہ ایک سیاہ کرہ کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ زمین کی رنگت بدل رہی ہے، بلکہ وادیاں اور ٹیلے بھی ایک سیاہ چادر میں چھپتے جا رہے ہیں۔ خوف و دہشت سے کانپنے چلانے لگے، گویا دست ظلمت نے ان کے دلوں کو دبوچ لیا۔ اس وقت لادیس، جو اس سے پہلے کئی بار کسوف و خسوف کے مناظر دیکھ چکا تھا، آگے بڑھا اور لوگوں کے وسط میں جا کر ہاتھ اوپر کی طرف اٹھا دیے۔ اس نے بلند آواز میں کہا، جس سے اس کی ذہانت، تصنع اور عیاری صاف نمایاں تھی، لوگو، سجدہ کرو اور آسمانی امداد کے لیے دعائیں مانگو، اپنی پیشانیاں زمین پر رگڑو کہ بدی کا تاریک دیوتا رات کے روشن دیوتا سے نبرد آزما ہے۔ اگر وہ غالب آ گیا تو ہم مر جائیں گے، اور اگر مغلوب ہو گیا تو زندہ بچ جائیں گے۔
سجدہ کرو، دعائیں مانگو، اپنی پیشانیاں زمین پر رگڑو، بلکہ اپنی آنکھیں بند کر لو اور سجدے سے سر نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ اگر تم میں سے کسی نے تاریکی کے دیوتا کو روشنی کے دیوتا سے لڑتے دیکھ لیا تو وہ اپنی بصارت و بصیرت کھو دے گا اور آخر عمر تک اندھا اور پاگل ہو رہے گا۔ لوگو، سجدہ کرو اور اپنے دلوں کی قوت سے روشنی کے دیوتا کو اس کے دشمن کے خلاف مدد پہنچاؤ۔ لاتیس اسی لہجے میں بولتا رہا۔ وہ اپنے دماغ سے نئے نئے الفاظ تراش رہا تھا جو اس رات سے پہلے کسی نے نہیں سنے تھے، یہاں تک کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا اور چاند اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ اب لاتیس کی آواز پہلے سے زیادہ بلند ہو گئی اور اس نے مسرت و کامرانی کے لہجے میں کہا، لوگو، اٹھو اور دیکھو، رات کا دیوتا اپنے شریر دشمن پر غالب آ چکا اور اب ستاروں کی سیر میں مصروف ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے اپنی نمازوں اور دعاؤں سے رات کے دیوتا کو مدد پہنچا کر خوش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت تم اسے زیادہ روشن اور تابناک دیکھ رہے ہو۔ لوگوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور چاند کو نہایت غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی روشن شعاؤں نے ان کے خوف و اضطراب کو مسرت اور اطمینان سے بدل دیا، اور وہ مارے خوشی کے اچھلنے کودنے اور ناچنے گانے لگے۔ وہ اپنی لکڑیوں سے تانبے اور لوہے کے گھنٹے بجا رہے تھے اور وادی کی تمام فضا ان کی پرمسرت چیخ پکار سے گونج رہی تھی۔ اسی رات قبیلے کے سردار نے لاتیس کو بلایا اور کہا، آج کی رات تم نے وہ کام کیا ہے جو تم سے پہلے کوئی انسان نہ کر سکا۔ تم زندگی کے ان اسرار سے واقف ہو جو تمہارے سوا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ خوش ہو جاؤ کہ آج سے میرے بعد اس قبیلے کے سب سے بڑے آدمی تم ہو۔ میں لوگوں سے اگر اپنی بہادری اور قوت کی بنا پر ممتاز ہوں تو تم اپنی عقل و فراست کے لحاظ سے ہم سب پر فوقیت رکھتے ہو۔ یہی نہیں بلکہ تم میرے اور دیوتاؤں کے درمیان ایک واسطہ ہو۔ تم مجھے ان کی مرضی سے باخبر کرو گے، ان کے اعمال و اسرار مجھ پر ظاہر کرو گے اور مجھے مشورہ دو گے کہ میں ان کی محبت و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا کروں۔ لاتیس نے جواب دیا، دیوتا جو کچھ مجھے خواب میں بتائیں گے میں بیداری میں حضور سے عرض کر دوں گا، اور جو راز وہ مجھ پر منکشف کریں گے میں آپ پر ظاہر کر دوں گا۔ ہاں، میں آپ کے اور دیوتاؤں کے درمیان ایک واسطہ ہوں۔ سردار کی باچھیں کھل گئیں اور اس نے لاتیس کو 2 نہایت شاندار گھوڑے، 7 بچھڑے، 7 بھیڑیں اور 70 بکریاں عطا فرما کر کہا، قبیلے کے لوگ تمہارے لیے ایک ایسا ہی مکان تیار کر دیں گے جیسا میرا ہے، اور ہر موسم کے خاتمے پر اپنے باغوں کے پھل اور کھیتوں کی پیداوار تمہاری خدمت میں نذرانے کے طور پر پیش کریں گے۔ اس طرح تم سرداروں کی طرح نہایت عزت کی زندگی بسر کرو گے۔ لاتیس جانے کے لیے اٹھا، لیکن سردار نے یہ کہہ کر اسے ٹھہرا لیا، لیکن یہ دیوتا کون ہے جسے تم بدی کا دیوتا کہتے ہو؟ کیا یہ وہی دیوتا ہے جس نے رات کو روشن دیوتا سے مقابلے کی جرات کی تھی؟ ہم نے اس کے متعلق کچھ بھی نہیں سنا، نہ ہمیں اس کے وجود کا علم ہے۔ لاتیس نے تھوڑی دیر سر کھجانے کے بعد جواب دیا، پرانے زمانے میں انسان کی پیدائش سے پہلے تمام دیوتا کہکشاں سے پرے ایک دور دراز مقام پر نہایت امن و خلوص کے ساتھ رہتے تھے۔ مہادیو جو ان سب کا باپ تھا، علم و عمل میں ان سب پر امتیاز رکھتا تھا
اور اس نے اپنی ذات کے لیے بعض خداوتی اسرار محفوظ کر رکھے تھے جو ناموس ازلی کے پردے میں روپوش ہے۔ چنانچہ 12ویں زمانے کے 7ویں عہد میں باتار نے جو مہادیو سے نفرت کرتا تھا بغاوت کی اور اس کے مقابلے پر آ کر کہا، تو نے ہم سے ہستی، ناموس اور زمانے کے اسرار پوشیدہ رکھ کر مخلوقات پر اپنا مطلق اقتدار کیوں قائم کر رکھا ہے؟ یا ہم تیری اولاد نہیں ہیں؟ اور کیا تیری قوت اور دوام میں ہماری شرکت نہیں ہے؟ مہادیو غصے سے کانپ اٹھا اور اس نے کہا، میں تمام بنیادی اسرار، مطلق اقتدار اور اولین قوت ابدالآباد تک اپنے لیے محفوظ رکھوں گا، اس لیے کہ میں ہی آغاز ہوں اور میں ہی انجام۔ باتار نے کہا، اگر تو اپنی قوت و جبروت تقسیم کرنے پر تیار نہیں تو میں اور میری اولاد تیرے خلاف عالم بغاوت بلند کرتی ہے۔ شدت غضب سے مہادیو اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کہکشاں کی تلوار کھینچی اور دوسرے ہاتھ میں آفتاب کی ڈھال لے لی۔ پھر نہایت خوفناک آواز میں، جس سے دنیا کا ذرہ ذرہ لرز اٹھا، چلایا، اچھا اگر یہ بات ہے تو اے شریر باغی، میں تجھے اس پست و ذلیل دنیا میں پھینکتا ہوں جہاں تاریکی ہے اور بدبختی۔ جا، اور جب تک سورج کا راکھ کا ڈھیر اور ستارے فضا کے منتشر ذروں میں تبدیل نہ ہو جائیں، وہاں اپنی جلاوطنی کے دن آوارگی و گم کرتا راہی میں گزار۔ اسی لمحے بہتار دیوتاؤں کے مسکن سے اس پست عالم میں پھینک دیا گیا جہاں خبیث روحیں رہتی ہیں، اور اس نے مہادیو کے دوامی اسرار کی قسم کھا کر فیصلہ کیا کہ وہ ابد تک اپنے باپ اور بھائیوں کے خلاف آمادہ بیکار رہے گا اور ہر شخص کو گمراہ کرے گا جو اس کے باپ سے محبت کرتا ہے یا اس کے بھائیوں کا ارادت مند ہے۔ سردار کا رنگ زرد پڑ گیا اور اس نے ماتھا سکیڑ کر کہا، اچھا تو بدی کے دیوتا کا نام بہتار ہے؟ لادیس نے جواب دیا، اس کا نام بہتار اس وقت تھا جب وہ دیوتاؤں کے مسکن میں رہتا تھا، لیکن اس عالم میں پھینک دیے جانے کے بعد اس نے اپنے بہت سے نام رکھ لیے ہیں، مثلاً معلوبول، ابلیس، متنائیل، بلیال، سمیال، اہرمن، مارہ، ابدون اور شیطان، لیکن ان سب میں زیادہ مشہور نام شیطان ہے۔ سردار نے شیطان کا نام کئی بار دہرایا۔ اس کی آواز اس طرح کانپ رہی تھی کہ معلوم ہوتا تھا ہوا کے جھونکوں سے خشک پتوں میں سرسراہٹ پیدا ہو رہی ہے۔ اس نے پوچھا، لیکن شیطان تو دیوتاؤں کا مخالف ہے، پھر اسے انسان سے نفرت کیوں ہے؟ لادیس نے جواباً کہا، شیطان اس لیے انسان کی تباہی و بربادی کے درپے ہے کہ وہ اس کے بہن بھائیوں کی اولاد ہے۔ حیرت آمیز لہجے میں سردار نے کہا، اچھا تو شیطان انسان کا چچا بھی ہے اور ماموں بھی؟ تشویش و اضطراب کے عالم میں لادیس نے جواب دیا، جی ہاں، لیکن وہ اس کا سب سے بڑا دشمن اور کینہ پرور نگران ہے جو اس کے دنوں کو بدبختی اور راتوں کو خوفناک خوابوں سے گراں بار کرتا رہتا ہے۔ وہ ایک قوت ہے جو آندھیوں کے ذریعے انسان کے گھروں کو جڑے بنیاد سے اکھڑ پھینکتی ہے، قحط سالی کے ذریعے اس کے کھیتوں کو اجاڑ دیتی ہے، وباؤں کے ذریعے اس کے مویشیوں کو مار ڈالتی ہے اور بیماری کے ذریعے اس کے جسم کو ناکارہ کر دیتی ہے۔ وہ ایک طاقتور لیکن بے ایمان و دغا باز دیوتا ہے جو ہماری مصیبتوں سے خوش اور مسرتوں سے غمگین ہوتا ہے۔ اس لیے ہم پر فرض ہے
کہ اس کی فطرت کے ایک ایک گوشے کو سمجھیں، اس کی ذہانت کے ایک ایک راز سے واقف ہوں، تاکہ اس کے حیلہ و شر سے محفوظ رہیں۔ سردار نے لکڑی کا سہارا لیتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا، اس عجیب و غریب قوت کے مخفی راز آج میری سمجھ میں آئے، جو آندھیوں کی صورت میں ہمارے گھروں کو تباہ کرتی اور وباؤں کی شکل میں ہمارے مویشیوں کو موت کے گھاٹ اتارتی ہے۔ حدیث، مجھے یقین ہے کہ جو راز آج تو نے مجھ پر منکشف کیے ہیں، کل تمام آدمیوں پر ظاہر ہو جائیں گے، اور وہ سب تیرے حضور احتیاط عقیدت و نیاز پیش کریں گے کہ تو نے انہیں ان کے سب سے بڑے دشمن کے اسرار سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اس کے پھندوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ حدیث نے سردار سے اجازت چاہی اور اپنی عقل و ذہانت سے مخمور و شادماں اپنے گھر چلا گیا، لیکن سردار اور قبیلے کے دوسرے افراد ساری رات پریشان خوابوں اور خوفناک تصورات کی بنا پر چونکتے اور جاگتے رہے۔ مجروح شیطان تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ سمان پادری اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت و استنجاب کا جمود تھا اور ہونٹوں پر موت کا تبسم۔ شیطان نے پھر اپنے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا۔ کہانت نے اس طرح دنیا میں جنم نہ لیا اور اس طرح میری ہستی سے اس کے ظہور کا سبب ہوئی۔ لاتیس پہلا شخص تھا جس نے میری دشمنی کو باقاعدہ ایک پیشہ بنایا۔ لاتیس کی موت کے بعد اس کی اولاد کے ذریعے یہ پیشہ رواج پا گیا اور نشو و ارتقاء کی مختلف منزلیں طے کر کے ایک نازک اور مقدس فن بن گیا، جسے صرف وہی لوگ اختیار کر سکتے تھے جن کی عقل تیز، روح شریف، دل پاک اور خیال وسیع ہوں۔ چنانچہ بابل میں لوگ اس کاہن کو 7 مرتبہ سجدے کرتے تھے، جو اپنے منتروں کے ذریعے مجھ سے نہ بردآزما ہوتا تھا۔ نینوا میں اس شخص کو انسان اور دیوتاؤں کے درمیان ایک سنہری کڑی سمجھتے تھے، جو میرے اسرار و رموز سے واقفیت کا دعویٰ کرتے تھے۔ شب میں اسے چاند سورج کا بیٹا کہتے تھے، جو مجھ سے برسرے پیکار ہوتا تھا۔ بابل، ایفس اور انطاکیہ میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بھینٹ چڑھاتے تھے، جو مجھ سے خصوصیت رکھتے، اور یروشلم اور روما میں اپنی جانیں اس کے حوالے کر دیتے تھے، جو مجھ سے نفرت اور دوری کے اظہار میں طرح طرح کے مالات ظاہر کرتا تھا جو مجھ سے نفرت اور دوری کے اظہار میں طرح طرح کے کمالات ظاہر کرتا تھا۔ غرض یہ کہ ہر شہر میں جو اس زمین پر آباد ہوا، میرا ہی نام مذہب، علم، فن اور فلسفے کے دائروں کا مرکز رہا۔ چنانچہ عبادت گاہیں میرے زیر سایہ قائم ہوئیں، مدارس اور تعلیم گاہوں کی بنیاد میرے مظاہر پر رکھی گئی۔ محلوں اور برجیوں نے رفعت و بزرگی میں میرے مرتبے کی بلندی سے حاصل کی۔ میں ایک قوت ہوں جو انسان میں عزم و ارادہ پیدا کرتی ہے۔ میں ایک تصور ہوں جو انسان کے ہاتھوں کو حرکت میں لاتا ہے۔ میں ازلی اور ابدی شیطان ہوں، ہاں، وہ شیطان جو انسان سے اس لیے مقابلہ کرتا رہتا ہے کہ وہ زندہ رہے، ورنہ اگر وہ میرے مقابلے سے بے نیاز ہو جائے تو بے نیاز ہو جائے، تو بے شغلی اس کے افکار کو زنگ آلود کر دے گی، سستی اس کی روح کو گھن لگا دے گی اور راحت اس کے جسم کو فنا کر دے گی۔
میں ازلی اور ابدی شیطان ہوں، میں ازلی اور ابدی شیطان ہوں، وہ پرجوش لیکن خاموش آندھی جو مردوں کے دماغ اور عورتوں کے سینے میں طوفان برپا کر کے ان کی عقلوں اور دلوں کو بت خانوں اور خانقاہوں کی طرف اڑا لے جاتی ہے، تاکہ وہ مجھ سے خوف کھا کر میرے اقتدار کا لوہا مانے، یا پھر حسنہ کی بدکاری کے اڈوں کی طرف، تاکہ وہ میری ماضی کے آگے سر جھکا کر مجھے مسرور و شاد کام کریں۔ چنانچہ وہ پادری جو رات کی خاموشی میں دعائیں مانگتا ہے اس لیے کہ مجھے اپنے بستر سے دور رکھے، در حقیقت اس کسی کی مثال ہے جو مجھے اپنے بستر پر بلانے کے لیے گڑ گڑاتی ہے۔ میں ازلی اور ابدی شیطان ہوں جس نے بت قدوں اور خانقاہوں کی بنیاد خوف و دہشت پر رکھی اور شراب خانوں اور چپکلوں کو لذت و ہوسرانی کی احساس پر قائم کیا۔ اس لیے اگر میرا وجود فنا ہو گیا تو دنیا سے لذت و خوف بھی فنا ہو جائیں گے۔ جانتے ہو لذت و خوف کے فنا ہونے سے کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ انسانوں کے دل کی تمام امیدیں اور آرزوئیں فنا ہو جائیں گی اور زندگی ویرانوں بے کیف ہو کر رہ جائے گی، جیسے بوسیدہ سارنگی جس کا ایک تار سلامت نہ ہو۔ میں ازلی و ابدی شیطان ہوں، جھوٹ، غمازی، تہمت، دغا اور مسخرگی کا خالق، اور اگر یہ چیزیں دنیا میں باقی نہ رہیں تو انسانی جماعت اس اجاڑ باغ کی مثال ہو جائے گی جس میں فضیلت کے کانٹوں کے سوا کوئی چیز نہ ہوگی۔ میں ازلی و ابدی شیطان ہوں، گناہوں کا سرچشمہ، اور اگر گناہ مٹ جائیں تو اس سے مقابلہ کرنے والے بھی مٹ جائیں گے، اور ان کے ساتھ تو، تیری اولاد، تیرے پیروکار اور عقیدت مند بھی۔ ہاں، میں گناہوں کا سرچشمہ ہوں، تو کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میرے مٹنے سے گناہ بھی مٹ جائے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میرے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ انسانی حرکت بھی رک جائے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ سبب کے ساتھ مسبب بھی زائل ہو جائے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں جو دنیا کی چہل پہل کا بنیادی سبب ہوں اس ویران جنگل میں مر جاؤں؟ جواب دے اے لاہوتی مسائل کے عالم بے ہمتا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اولین تعلق ختم ہو جائے جو میرے اور تیرے درمیان ہے؟ شیطان نے اپنے بازو پھیلائے، اس کی گردن آگے کی طرف جھک گئی اور وہ دیر تک گراتا رہا۔ اپنے سبز مائل منیالے رنگ میں وہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے نیل کے کنارے مصری مجسمہ جو زمانے کی دست برد سے بچ گیا ہو۔ اس نے سمان پادری کو اپنی شعلہ فگن آنکھوں سے گھورا اور کہا، گفتگو نے مجھے نڈال کر دیا ہے، حالانکہ میرے زخموں کا تقاضا یہ تھا کہ تجھ سے زیادہ باتیں نہ کروں۔ کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ میں نے تیرے سامنے اس حقیقت کی توضیح کی جسے تو خود مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ باتیں بیان کی ہیں جو میری مصلحتوں کے مقابلے میں تیری مصلحتوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اب جو تیرا جی چاہے کر، مجھے اپنی پیٹھ پر اٹھا کر گھر لے جا اور میری مرہم پٹی کر، یا یہیں پڑا رہنے دے کہ میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں۔ شیطان گفتگو کر رہا تھا اور سمان پادری سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ حیرت و پریشانی کے لہجے میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، مجھے وہ راز معلوم ہو گیا جو اب سے 1 گھنٹہ پہلے مجھے معلوم نہ تھا۔ میری نادانی کو معاف فرما۔ اب میری سمجھ میں آ گیا تو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اور آزمائش ایک کسوٹی ہے جس کے ذریعے اللہ انسان کی قدر قیمت پہچانتا ہے، بلکہ ایک ترازو ہے
جس میں خدائے بزرگ برتر روح کو تول کر اس کے ہلکے یا بھاری ہونے کا اندازہ کرتا ہے۔ میں نے جان لیا کہ اگر تو مر گیا تو یہ آزمائش اور اس کے ساتھ وہ معنوی قوتیں ختم ہو جائیں گی جو انسان کو پاک بازی کی تعلیم دیتی ہیں، بلکہ وہ سبب بھی زائل ہو جائے گا جو انسان کو نماز، روزہ اور عبادات کی طرف لے جاتا ہے۔ تجھے زندہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر تو مر گیا اور لوگوں کو اس کا علم ہو گیا تو دوزخ کے عذاب سے بے خوف ہو کر عبادات چھوڑ دیں گے اور گناہوں کی دلدل میں جا پھنسیں گے۔ تجھے زندہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ تیری زندگی نوع انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ رہا میں، سو انسانی محبت کی قربان گاہ پر اس نفرت کو پھینٹ چڑھا دوں گا جو تیری ذات ہے۔ شیطان نے ایک کہا مارا جو آتش فشاں کے پھٹنے سے مشابہ تھا اور کہا، مقدس باپ، تو کس قدر ذہین اور کتنا لائق ہے۔ لاہوتی مسائل کے متعلق تیرا مطالعہ کس قدر عمیق ہے۔ تو نے اپنی قوت ادراک سے میرے وجود کا سبب ظاہر کیا جو میں اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ اب کہ ہم میں سے ہر ایک ان فطرتی اور لاہوتی اسباب کی حقیقت کو پا گیا ہے جو ہماری آفرینش اول کے بھی ضامن تھے اور اس نشاط ثانیہ کے بھی، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ آ بھائی، میرے قریب آ اور مجھے اٹھا کر اپنے گھر لے چل۔ رات نے اپنا سیاہ پردہ چھوڑ دیا ہے، جبکہ میں اپنے جسم کے تقریباً آدھے خون سے اس وادی کے پتھروں کو رنگین کر چکا ہوں۔ سمان پادری نے اپنی آستینیں کوہنوں تک چڑھا لیں اور ابا کے دامن کو سمیٹ کر پیٹی سے کس لیا۔ اس کے بعد وہ شیطان کے پاس گیا اور اسے اپنی پیٹھ پر لاد کر سڑک کا رستہ لیا۔ ان پرسکون وادیوں میں جن کے چہرے پر رات کی سیاہ نقاب پڑی تھی، سمان پادری اپنی پیٹھ پر ایک برہنہ جسم کو لادے گاؤں کی طرف جا رہا تھا، جس کے زخموں سے خون بہہ بہہ کر اس کی داڑھی اور سیاہ کپڑوں کو دھبوں سے بھرتا جا رہا تھا۔